السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی قبرستان پر مبنی خوفناک کہانی جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کہانی ہے جہاں مردے خاموش نہیں بلکہ پکار رہے ہیں۔ تو لائٹس بند کر لیجئے اور ذہن کو تیار کر لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی ہے قبرستان کی پکار۔ یہ واقعہ ایک لڑکا ریحان کے ساتھ پیش آیا۔ ریحان ہر رات دوستوں کے ساتھ دیر تک بیٹھتا اور اکثر قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے مذاق کرتا۔ یار، یہ مردے اگر بول سکتے نا تو سب سے باتیں کرتے۔ دوست ڈراتے مگر وہ ہنستا رہتا۔ مگر ایک رات قبرستان نے خود اسے جواب دے دیا۔ ریحان موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا۔ جیسے ہی پاس پہنچا، موٹر سائیکل خود بخود بند ہو گئی۔ اندھیرے میں کوئی سفید کپڑے میں کھڑا تھا۔ وہ بول رہا تھا، اتنے دنوں سے مذاق کر رہے تھے نا، آج ہم سے بات کر لو۔ ریحان پیچھے ہٹا اور بائک سٹارٹ کرنے لگا، مگر بائک تب تک نہیں چلی جب تک آواز خاموش نہیں ہوئی۔ ریحان نے اگلی رات جانے کی غلطی نہیں کی، مگر اس بجے اسے قبرستان سے ایک قبر پر جلتی ہوئی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی لالٹین رکھی ہو۔ مگر قبرستان میں روشنی کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لائٹس ایک دم بند ہوئی، پھر دوسری قبر جل گئی، پھر تیسری۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی خزاں کی طرح ریحان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ریحان خوف کے مارے کھڑکی بند کر کے لیٹ گیا، مگر روشنی اس کی کھڑکی کے پاس آ کر رک گئی اور اس کے کان میں بہت مدھم آواز آئی، ریحان باہر آ جاؤ۔ ریحان نے گھر والوں کو بتایا مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہے اور درجنوں قبریں ہل رہی ہیں۔ ان سب کی پوشیدہ قبروں سے ایک جیسی آواز آ رہی تھی، آؤ ریحان۔ اور اس پر نام لکھا ہوا تھا، ریحان ولد آصف۔ آصف وفات آج کی رات۔ ریحان چیخ کر اٹھا۔ ریحان نے فیصلہ کیا کہ آج رات قبرستان کے پاس نہیں گزارے، مگر جیسے ہی وہ دوسری گلی سے مڑنے لگا، اسے سامنے سڑک پر سفید کپڑے والا وہی شخص نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ریحان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں گڑھے کی طرح خالی تھی، چہرے پر کوئی شناخت نہ تھی، بس سیاہ دھواں۔ وہ بولا، تم نے ہمیں پکارا، اب ہم نے بھی تمہیں پکار لیا، اور ہماری پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ ریحان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اگلی صبح لوگ اسے قبرستان کے دروازے کے پاس سے بے ہوش پڑا ہوا ملا، اور اس کے ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے قبر کے اندر کھینچنے کی کوشش کی ہو۔ ریحان زندہ بچ گیا۔ اس نے دوستوں سے ایک ہی بات کہی، قبرستان کے خاموش لوگ خاموش ہی رہیں تو اچھا ہے، اور ان کے ساتھ کبھی بھی مذاق مت کرنا۔ مرنے والوں کی عزت کرو، کیونکہ وہ خاموش ضرور ہیں مگر بے بس نہیں۔ قبرستان انسان کا آخری گھر ہے، اس کے بارے کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں یا میسیج کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ اس میں سے جو بیسٹ ویڈیو ہوگی وہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے جنریٹ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک تب تک کے لیے